بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیٹی میرا غرور ہے۔ کچھ دن پہلے اس کے موبائل پر انجانے نمبر سے کال آنے لگی۔ اس نے یہ سوچ کر کہ کسی دوست یا جاننے والے کی کال ہوگی، کال ریسیو کر لی، مگر دوسری طرف سے مردانہ آواز سنتے ہی رونگ نمبر کہہ کر کال منقطع کر دی۔ بس وہ دن اور آج کا دن، میسیجز اور کال کا ایسا تناتا بندہ جو رکنے کا نام ہی نہ لیتا۔ کال تو اس نے کوئی ریسیو نہ کی، مگر میسیجز پڑھتی رہی۔ نام پوچھا جاتا، فون اٹھانے پر اصرار کیا جاتا اور اس کی آواز کی خوب تعریف کی جاتی، اپنے بارے میں بتایا جاتا۔ جواب نہ دینے کے باوجود میسیجز اور کال سلسلہ مستقل مزاجی سے جاری تھا۔ بیٹی کے لیے سب نیا تھا، چھوٹی سی عمر کا ایک انجانا سا احساس تھا، جیسے وہ خود سمجھنے سے قاصر تھی۔ کیا ہوا اگر میں بھی ایک میسج کر دوں؟ یہی پوچھ لیتی ہوں کہ کون ہو اور کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو؟ اس لمحے اس کے دماغ میں خیال آیا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ کتنی ہی بار اس نے میسج لکھ کر مٹایا۔ عجیب شش و پنج کا شکار تھا۔ کوئی اس سے بات کرنے کے لیے بے چین تھا۔ یہ خیال اسے نہ جانے کیوں ایک انجانی سی خوشی دے رہا تھا۔ بالآخر سوچ و بچار کے بعد اس نے ایک میسج ٹائپ کر لیا، جس میں اس نے لکھا کہ وہ کون ہے اور رات کے اس پہر اسے کیوں تنگ کر رہا ہے۔ ہاں، کوئی بات نہیں، ایک میسج ہی تو ہے، اور پوچھ لینے میں تباہت ہی کیا ہے، اس نے خود کو تسلی دی۔ بٹن دبانے ہی لگی تھی کہ اچانک ایک چہرہ اس کے دماغ کی سکرین پہ ابھرا۔ میری بیٹی تو میرا مان ہے۔ یہ جملہ جو اس کے بابا نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے اکثر دہرایا کرتے تھے، اس کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ بیٹیاں جب معاشرے میں سر جھکا کر چلتی ہیں، تب ہی اس کے بھائی اور باپ سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہوتے ہیں۔ شفقت و محبت سے کہا گیا باپ کا ایک اور جملہ دل کی تار چھیڑ دیا۔ جب کبھی امی جان بابا کو اسے سر چڑھانے کے طعنے دیتی، تو بابا کی طرف سے ایک مخصوص جواب آتا کہ بیٹی کو اپنے باپ کا غرور ہے، اور ہمیشہ ہی ایسے یہ جملے سرشار کر دیتا۔ اسے اپنا سارا وجود سن ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ بڑی مشکل سے بستر سے اٹھی، پسینے سے شرابور لخراتے قدموں کے ساتھ بالکونی میں جا کھڑی ہوئی۔ میری بیٹی کو میرا غرور ہے، میری بیٹی کو میرا مان ہے، میری بیٹی بہت بہادر ہے۔ کانوں میں گونجتی بابا کی آواز اب تک سنائی دے رہی تھی۔ جی بابا جانی، میں کمزور نہیں ہوں، آپ کی عفت آپ کا غرور نہیں توڑے گی انشاءاللہ۔ آپ کا سر کبھی جھکنے نہیں گئے گی، آپ کا یہ مان ہمیشہ قائم رکھے گی، آپ کی دی گئی محبت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھائے گی۔ وہ سرگوشی میں بولتی گئی، آنسو اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ اس نے جلدی سے اس نمبر کو بلاک کیا۔ سکون کے احساس کے ساتھ اس نے گہرا سانس لیا اور آسمان کی جانب دیکھنے لگی۔ رات کی آخری پہر تھی، کچھ دیر میں سحر ہونے کو تھی۔ نیچے صحن کی طرف دیکھا تو بابا تہجد پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلا دعا مانگنے میں مصروف نظر آئے۔ بابا اللہ سے اس کی عزت و آبرو کی دعا مانگنے اور اللہ پاک اسے گناہوں کی گلدر سے نہ بچائے، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اسے اس لمحے اپنے بابا پر بے حد پیار آیا۔ ان کی صحت و سلامتی کی دعا کرتی۔ وہ وضو کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی،
انجان نمبر کے ذریعے پھینکا ہوا یہ شیطان کا جال ہوتا ہے جو وہ صنف نازک پر پھینکتا ہے۔ ایک جگہ سے نشانہ چھوٹ جائے تو دوسری جگہ آزماتا ہے، اور جہاں نشانہ لگ گیا رسوائی اور پچھتاوا لڑکی کے حصے میں ہی آتا ہے۔ قابل تعریف ہیں وہ لڑکیاں جو ان جالوں سے اپنی اور اپنے سے وابستہ رشتوں کی ناموس کو بچا لیتی ہیں اور اپنے والدین کا مان ٹوٹنے نہیں دیتی۔ اللہ پاک تمام بہن بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔